لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاشقين والملحدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب الله العالمين مولانا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله عشرہ مجالس سن 1442 کی خصوص کے بیان کے ابتدائی مراحل میں ہم ہیں. میں نے کل بہت ہی مختصر انداز میں یاد کرنے کی کوشش کیا کہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنو اب تم صرف مومن نہ رہو بلکہ متقی بن جاؤ. اگر آج بھی ویسا ہی ہے تو مردہ ہے، یعنی اسے روزانہ ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے خدا کی طرف، اور اگر وہ خدا کی طرف نہیں بڑھ پا رہا ہے تو چل پھر رہا ہے لیکن مردہ ہے. اور روزانہ یہ قدم آگے بڑھنا ہی چاہیے، یعنی اگر تقوی کی منزل میں بھی ہے تو تقوی میں بھی جو منازل ہیں اس کی طرف قدم ہمارا بڑھنا ضروری ہے، کیونکہ متقی ایک منزل کا نام نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام نہیں ہے. ورنہ میں ان بچوں کے سامنے عرض کروں، بزرگ بھی اس طرح متوجہ رہیں، اس لیے کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ بہت سی چیز ہم جانتے ہیں توجہ نہیں رہتی، ہم متوجہ نہیں رہتے. نماز مغرب جب سے واجب ہوئی ہے 3 رکعت ہے. کبھی تو ایسا نہیں ہوا کہ پہلے 4 رہی ہوگی، اب ہمارے ترقی یافتہ زمانے میں 3 ہو گئی. صبح کی نماز 2 تھی، 2 ہے. باقیہ نمازیں بھی میں نے جان بوجھ کے شروع کر دیا، بچے بھی جانتے ہیں الحمدللہ سے. ظہر کی نماز 4 رکعت تھی، 4 رکعت. عصر کی نماز 4 رکعت تھی، 4 رکعت ہے. اور عشاء کی نماز بھی الحمدللہ سے 4 رکعت تھی، 4 رکعت ہے. یعنی روزانہ کی 17 رکعت نماز پہلے بھی تھی، اب بھی ہے. لیکن مجھے بتلائیے کہ بچے لوگ نام سنتے ہیں اور ان کے ہم تعریف بھی کرتے ہیں، وہ تعریف کے لائق بھی ہیں. جناب ابو ذر نے مغرب کی 3 ہی رکعت پڑھی تھی یا 6 رکعت پڑھی تھی؟ جناب سلمان نے صبح کی 2 رکعت پڑھی تھی یا اس سے زیادہ پڑھی تھی؟ ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ جتنے قریب معصوم سے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے.
تو انہوں نے بھی اتنی ہی رکعت پڑھی تھی جتنی ہم آج پڑھتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ سلمان سلمان ہے، ہم برابر مسلمان نہیں؟ تو نماز اتنی ہی ہے، پڑھنے کا انداز سلمان کا اور ہے، ہمارا اور ہے ہی یا نہیں ہے؟ تو مجلسیں اس واسطے، لیکن ہم جانتے سب ہیں، متوجہ نہیں. اور نہ کوئی واقعہ بدلا جا سکتا ہے، نہ بدلا گیا ہے، نہ مصائب کا نہ فضائل کا. کچھ انداز بدلتا ہے، کبھی سامعین بدل جاتے، وہی بات سننے کے بعد کچھ لوگ بہت واہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں پرانا ہے. جو متوجہ ہے متوجہ ہے. غور کر رہے نا؟ اس واسطے جب ارشاد پروردگار یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، تو ہمارے لیے بھی ہے، روزانہ کے لیے کہ ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہے. اور جیسے جیسے تقوی بڑھتا جائے گا ویسے ویسے صادقین کے قریب ہوتے چلے گا. بغیر تقوی کے صادقین کے ساتھ ہم ہو جائیں، بولنا آسان ہے لیکن ممکن نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے. لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم پکے مسلمان بھی ہیں یا نہیں. کہ بچوں کو سمجھاتا ہوا چلوں گا میں، اور میں اپنے آپ کے لیے بھی پڑھتا ہوں کہ روزانہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور دہراؤں گا اس لیے کہ ذہن متوجہ نہیں ہے تو متوجہ ہو جائے. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں بزرگ نبیوں میں اولو العزم نبی ہیں جناب ابراہیم. اور اولو العزم کو اولو العزم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے ارادے مضبوط ہیں. عزم کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، اولو العزم یعنی پکے ارادے والے. یاد رہے. تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا یہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، اور جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے قرآن آواز دیتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت ابراہیم و اسماعیل قواعد من البیت. میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں. تو جناب ابراہیم اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ کام کر رہے تھے. دیکھیے متوجہ رہے آپ لوگ. خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ربنا تقبل منا، پروردگار ہمارے پالنے والے ہم سے یہ عمل قبول فرما لے. مطلب سمجھ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ کام دو ہی آدمی کر رہے ہیں، لیکن ایسا کر گئے جو قیامت تک کے لیے تعریف کے لائق ہے. عزاداری ہم 2 کریں یا 50 کریں، اگر اس انداز سے کر رہے ہیں تو عمل ہمارا قبول ہو جائے گا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. عزاداری کی بنیاد پر ہم آخرت میں باقی رہ جائیں گے اور ہمیں ثواب ملے گا. ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے قبول فرما. ابھی آپ سمجھیے کہ نیک عمل کرتے جائیے، سر جھکا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہو کہ پروردگار تو قبول کر لے تو نیک ہے، تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما لے. اب یہ ہے
کہ میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان بھی پکے ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب ابراہیم و اسماعیل کی وہ دعا اللہ نے ارشاد فرمایا، دونوں کہنے لگے ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، پروردگار ہمیں تیرا مسلمان بنا لے، ہمیں تیرا مسلمان قرار دے، یعنی ہر وقت تیرا فرما بردار رہنے دے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت تیرے فرما بردار رہیں، کتنا بھی بڑا نیک کام کریں دل میں غرور نہ آنے پائے، تکبر نہ آنے پائے، گھمنڈ نہ آنے پائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ چیز اگر ہمارے دل میں ہے تو ہر چیز ہمارے لیے ثواب کا باعث بنتی رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا مسلمان بنا لے۔ تو جناب ابراہیم اور اسماعیل جیسے نبی اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنا مسلمان اور ہر وقت نیک عمل کرتے رہیں، خدا سے دعا کرتے رہیں۔ اسی لیے نماز میں کھڑے ہو گئے تب بھی سر کیوں اٹھائے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط المستقیم پہ چلاتا رہے۔ دیکھیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ترجمہ جو بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں یا بچے بھی ہیں، کل لوگ کر دیتے ہیں کہ دکھا دے، کل لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں باقی رکھ، میں نے ترجمہ ہی الگ کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا رہے، ابھی ہوں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ آپ ذرا سوچئے، یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم آپ غور کریں اور سوچیں تو نماز پڑھ کے بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، اور زیادہ دیر نہیں گزرتی، جماعت پڑھ کے نکلے اور شروع ہو گئے تو یہ جو شروع ہو جاتے ہیں یہ صراط مستقیم تو نہیں ہے عزیزو۔ اگر ہے تو مجھے آپ بتلا دیجیے گا۔ اور میں یہی چیزیں عام طور پہ اس لیے کہتا ہوں کہ بچے جان لیں، بھئی ابھی آپ واہ واہ کریں گے، یہ بھی واہ واہ کر لیں گے، کیا معلوم کا ہے کہ واہ واہ ہو گئی۔ صراط مستقیم پہ چلتے رہنے کی دعا ہر وقت ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ اتنا آسان نہیں ہے باقی رہ جانا، میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے جیسے ہی دعا کیا، یہ مرحلہ اسلام کا ہوا، فرما بردار رہنا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے ایمان کا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ہم مومن ہیں، بولے نہیں مان، ہمارے دل کی کیفیت ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے؟ زبان سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ظاہر کرنا الگ بات ہوتی ہے، حقیقت الگ بات ہوا کرتی ہے۔ میں مومن ہوں، خدا بہتر جانے اور میں بہتر جانے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے۔ ایمان کی منزل اسے کہتے ہیں کہ انسان اس چیز کا یقین رکھے جس چیز پر علم رکھتا ہے۔ بغیر علم کے ایمان نہیں پیدا ہوتا۔ اگر انسان عالم ہے تو اس چیز کا یقین اگر ہے تو مومن ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور اس وقت علم کے ساتھ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علم ہے اس کا یقین ہے، جو یقین ہے اس کے حساب سے عمل ہے، اسی کے حساب سے عمل ہے، ورنہ ایمان نہیں کہلاتا۔ دیکھیں میں مثال دوں ان بچوں کے لیے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ پیچھے شیر آ رہا ہے یا اس طرف نہ جاؤ شیر بیٹھا ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ انسان کیا کرے گا؟ کہ بچے سوچیں کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ادھر شیر بیٹھا ہے تو ہم ادھر نہیں جائیں گے،
ہم گھر سے نہیں گزریں گے. کیوں؟ کہ ہمیں علم ہوا، علم کے ساتھ یقین ہوا، یقین پر ہم نے عمل کر لیا. اگر ہمیں یقین ہے، علم ہے کہ جہنم ہے، اور علم کے بعد یقین پیدا ہو گیا کہ جہنم ہے، تو کبھی مخالفت خدا کی نہیں کریں گے. اسے ایمان کہا جاتا ہے. اور اس ایمان میں اطمینان ضروری ہے. ایمان ہے تو اطمینان ضروری ہے. مثلا میں بتلاؤں، پانی سے پیاس بجھتی ہے؟ نہیں بجھتی. پانی سے پیاس بجھتی ہے. کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں. تو پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے. علم ہے. کچھ دن کے بعد ہم نے جب پانی پیا، کھانا کھایا، تو یقین ہو گیا اب جب بھی بھوک لگے گی تو اطمینان ہے کہ کھانا کھائیں گے، بھوک مٹ جائے گا. اسے ایمان کہا جاتا ہے. بھائی ذرا توجہ کریں آپ، اسے ایمان کہا جاتا ہے. اور اسی اطمینان کے ساتھ کام کرنے کو ایمان کی بلندی کہا جاتا ہے. لہذا بتائیے کہ جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، یا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ بولے ایمان تو ہے. لیطمئن قلبی، تاکہ دل مطمئن ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واضح ہو گئی. ایمان اطمینان کے ساتھ ہو، دل مطمئن ہونا. ابھی وہ پورا واقعہ یہ دینیات میں بھی پڑھتے ہیں. چونکہ میں کم وقت میں عرض کر رہا ہوں، تو جناب ابراہیم کے 4 پرندوں کے لیے کہا، اور پھر ذبح کیا گیا، اور پھر جناب ابراہیم نے آواز دیا، سارے پرندے جمع ہو گئے. پھر سے دوبارہ پرندے بن گئے، اڑ گئے. اچھا اس طرح تم مردوں کو زندہ کرتا ہے. دل مطمئن ہو گیا، دل مطمئن ہو گیا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایسا اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، مومن بن جائے، اور اس کے اعتبار سے اللہ سے خوف کھانے لگے اور متقی بنے، تو بھی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور صادق سچے کو نہیں کہتے، صادق کہا جاتا ہے جو کبھی جھوٹ کے لیے سوچے بھی نہ، جو غلط کام کی فکر بھی نہ کرے، اسی کو معصوم بھی کہا جاتا ہے. جناب ابراہیم مطمئن ہو گئے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے عمل بھی کرنے لگے. انہیں بھی کہا گیا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جناب ابراہیم سے بھی کہا گیا ہے صادقین کے ساتھ رہو. اس لیے کہ حشر کا جب میدان ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے جناب ابراہیم کس کے پیچھے ہے. ان سے بھی کہا گیا ہے تم صادقین کے ساتھ رہو. جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، پرندے زندہ کر. کسی نے آگے کہا فرزند رسول، آپ فرمائیے جناب ابراہیم نے کون سے 4 پرندوں کو ذبح کیا تھا؟ لوگ بیٹھے ہوئے، سوال ہو گیا مسجد نبوی ہے. فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال سنا
सुन रहे बच्चों? छठे इमाम ने जैसे ही सवाल सुना, छठे इमाम ने फरमाया मोर, कौवा, बाज, कबूतर, ये 4 परिंदे। तो जैसे ही कहा मोर, मोर हाजिर हो गया। कहने की नौबत ना आए, पहचान ले के फर्जंद रसूल चाहते क्या। अगर ये मंजिल है तो हम सादिकीन के साथ हैं, ये मंजिल नहीं है तो अभी हम मुत्तकी नहीं हो पाए। और जाहिर सी बात है, अगर इतने पक्के हो जाएंगे तो इमाम का ज़ुहूर हो जाएगा, सब हो जाएंगे, क्योंकि इमाम को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 313 की ज़रूरत है। और हम सब वैसे बनने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा। इस वास्ते कोशिश हमारी होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना अपने आप को करीब करें। और कर रहे हैं, इमाम ने फरमाया 4 परिंदे हाजिर हो गए। जब आ ही गए हैं तो मेरा भी, हम मोजज़ा कहेंगे, करामत कहेंगे, कमाल कहेंगे, मजहर परवरदिगार कहेंगे। देख, 4 को ज़िबा कर दिया जाए, ज़िबा किया गया, दोबारा मौला ने बुलाया, परिंदे दोबारा बन गए और उड़ गए। तो मौला ने बतला दिया कि हमारे साथ होने के लिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसीलिए कहा है कि तुम अल्लाह के साथ नहीं हो सकते हो, अल्लाह ने हमें नुमाइंदा बनाया। ये एक चीज सामने आए, दूसरी चीज देख लेंगे। जनाब इब्राहिम से मिलता जुलता वाकया है। कल मैंने कहा था मंसूर दवानी की बादशाह वक्त है, वो चाहता है इज्जत कम करे, और खुदा जिसे इज्जत देता है उसकी इज्जत कोई कम नहीं कर सकता। बादशाह वक्त ने जब अपनी जिल्लत महसूस किया तो घर में आग लगवा दी। मदीना का वाकया, मंसूर दवानिकी ने छठे इमाम के घर में आग लगवा दी। और जब आग लगवा दिया तो कुछ सहाबी भी है, सहाबियों ने मासूम से फरमाया फर्जंद रसूल आग बुझाने का इंतजाम किया जाए। इमाम फरमाते हैं कि जब हम चाहेंगे आग बुझ जाएगी, जब हम चाहेंगे आग बुझ जाएगी। और इतना कहने के बाद रावी कहता मानते कुछ नहीं फरमाया। मौला ने आग की तरफ देखा, आग बुझ गई। ये इख्तियार सादिकीन की मंजिल है कि अगर अल्लाह ने फरमाया है कि तुम सादिकीन के साथ हो जाओ तो उनको कायनात का इख्तियार दिया है। वो चाह लेंगे तो जो चाहेंगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारों की जरूरत हो सकती है वरना उसकी जरूरत भी नहीं है। और इशारे की जरूरत इसलिए कभी कभी हो सकती है कि सामने वाला देख ले कि इनका ये इशारा था, इनका ये इशारा था, वरना इशारों की जरूरत भी नहीं है कि वो मासूमीन है कि जिनके साथ हमें होने का हुक्म है, इसलिए कि हमारी हैसियत कायनात में कुछ नहीं। हम क्या है मालूम है, बहुत खुश होते हैं एक घर में रह के, जबकि वो घर उस शहर के छोटे से मोहल्ले का एक छोटा सा हिस्सा होता है। समझ रहे हैं?
اور یہ شہر اس پورے ملک کے مقابلے میں ایک معمولی چیز ہے. پورا ملک دنیا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دنیا بہت بڑی ہے، ہمارا ملک بہت چھوٹا ہے. ملک میں ہمارا شہر چھوٹا ہے، شہر میں محلہ چھوٹا ہے، محلے میں گھر چھوٹا ہے. اس میں بھی ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ جنہیں موقع ملا ہے آسمان پہ اڑنے کا ہوائی جہاز کے ذریعے، وہ جانتے ہیں کہ جب جہاز اوپر اڑتا ہے تو دنیا کچھ دکھائی نہیں دیتی، گھر کچھ سمجھ میں نہیں آتے. اور یہ پوری دنیا کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں عالمین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں عالمین کے مقابلے میں، کائنات کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اور خدا رب العالمین ہے، معصومین امام العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے. ان کے مقابلے میں، عالمین کے مقابلے میں یہ سب کچھ نہیں ہے. سمندر کے مقابلے میں قطرہ کہیں تو قطرہ بڑا ہے، قطرے کا ہزارواں حصہ ہم نہیں ہیں. لیکن اس قطرے کو، اس ہزارویں حصے کو اگر ہم حیات کے سمندر سے ملا دیں گے تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. کائنات ختم ہو جائے گی، ہم باقی رہیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایمان ہے تو تقوی کی منزل میں قدم بڑھائیں. تقوی ہے تو تقوی سے آگے بڑھتے بڑھتے صادقین کے ساتھ ہو جائیں. جب صادقین کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم چلے بھی جائیں گے تو امام آئیں گے تو ہمیں قبر سے نکالا جائے. یہ منزل ہو. اور اسی واسطے یہ مواقع فراہم کیے معصومین نے، ورنہ ذکر حسین تو روزانہ کا ہے، ہر جگہ کا. محرم آ گیا تو ہم جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہے. مشہور قول ہی تو ہے کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. اس کا مطلب انشاءاللہ کبھی عرض بھی کروں گا. جو جانتے ہیں کہ روزانہ روز عاشور کی طرح غم میں رہو. تو جب صادقین کے اختیار کی منزل آتی ہے تو آگ کی طرف نظر کرتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے. لیکن جب امتحان کی منزل آتی ہے تو کائنات کا اختیار ہاتھ میں ہوتا ہے، خیمے جلتے رہتے ہیں. خیموں میں آگ رہتی ہے، بچوں کے دامن جلتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم آج امتحان کی منزل میں ہیں، کیونکہ آج ہم اختیار نہیں دکھانا چاہتے. سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن پروردگار کے سامنے سر اس لیے جھکا ہے کہ دین خدا محفوظ رہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کا قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا. جناب مسلم کی شہادت کی خبر بھی ملی. اب جو قافلہ تیار ہوا تو اسی منزل سے حسین نے فرمایا، بھائی ابو الفضل العباس، لبیک یا سیدی یا مولا. مولا فرمائے میں حاضر ہوں. کہا مشقیں بھر لی جائیں. مولا مشق جس میں پانی اکٹھا کیا جا سکتا. مولا سارے برتن جہاں تک ممکن ہے ہم نے سامان پانی سے بھر لیا. کا قافلہ تیار کیا جائے، آگے سفر کرتے. قافلہ روانہ ہوا. کچھ دور چلا تھا کہ کسی صحابی نے کہا اللہ اکبر.
اے اللہ اکبر کی وجہ کیا ہے؟ کہ مولا سامنے آبادی دکھائی دیتی ہے، کہ کچھ غور سے دیکھو، قافلہ آگے بڑھتا رہا، غور سے دیکھا کہ مولا آبادی ہی ہے، لگتا ہے درخت ہیں ہواؤں سے ہل رہے، کہ اور غور سے دیکھو، قریب چل کے دیکھیں، کچھ اور قریب جا کے دیکھے تو ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر، کہا کس لیے اللہ اکبر؟ کہ مولا نیزے دکھائی دے رہے ہیں، لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا، کہاں نیزے دکھائی دے رہے ہیں، قافلہ آ رہا ہے، لیکن نیزے ایک جگہ ٹکے نہیں ہیں، مسلسل ہل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اٹھانے والوں کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ ہم بھیا ابو الفضل عباس قافلے کی رفتار آگے بڑھا دو، تیز کرو۔ قافلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوا، کچھ قریب ہوئے تو دیکھا کہ کچھ سپاہی ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں طاقت نہیں، آنکھوں میں ان کے جیسے روشنی باقی نہیں ہے، قوت گویائی نہیں ہے، چلنے کی طاقت ختم ہو چکی، ان کے جانور بھی اب ہلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ قافلے کی رفتار تیز ہوئی، حسین کا قافلہ نزدیک ہوا، کہا بھیا عباس، فرمائے مولا کیا حکم ہے؟ ایک قافلے والے پیاسے دکھائی دیتے ہیں، فوراً اپنی مشکوں کے دہانے کھول دو، سارے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا گیا۔ حکم مولا تھا، سارے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ ایک سپاہی ہے جو نقل کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مشک کا دہانہ اپنے دہن تک لگا کے پانی پی سکے، اس کے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ پیالہ لے کے اپنے منہ تک لے جا سکے۔ پانی پلا چکے تو پوچھا بھائی تمہاری پیاس بجھ گئی؟ کہا میری پیاس بجھ گئی۔ مولا نے اسے چھوڑ کے چند قدم آگے بڑھایا تھا کہ اس شخص نے کسی سے پوچھا کہ نورانی شخص کون ہے کہ جس نے مجھے پانی پلایا؟ تم نے نہیں پہچانا؟ یہی تو وہ حسین ہیں کہ جنہیں ہم روکنے کے لیے آئے۔ اللہ، یہی وہ حسین ہیں جن کا راستہ روکنے کے لیے ہم آئے۔ سب پانی پی چکے، آپ کے ذہن میں نام آ چکا، حر کا یہ چھوٹا سا رسالہ ہے 1000 سپاہیوں پر مشتمل۔ جب پانی پی چکے، نماز کا وقت آ چکا تھا، وضو کیا گیا، نماز ادا کی گئی۔ نماز ادا ہونے کے بعد حسین نے کہا خدا حافظ، ہمارا راستہ اور ہے، تمہارا راستہ اور۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حر نے آگے بڑھ کے کہا حسین یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، حسین کی پیاس رونے کے لائق ہے، لیکن حسین کا اصل درد یہ ہے کہ جس پہ احسان کر رہے ہیں وہی مخالفت پہ کھڑا ہے، جس پہ احسان کیا ہے وہی جان کا دشمن بننا چاہتا ہے۔ حسین کا غم یہ ضرور ہے کہ ہم انہیں پیاسا مان کے ان پہ گریہ کریں، لیکن حسین کا، آل محمد کا اصل درد یہ ہے کہ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ حر نے کہا حسین فرزند رسول، یہ نہیں ہو سکتا، ہم آگے نہیں بڑھتے، کوفہ کی طرف نہیں جانا۔ مظلوم حسین نے، فرزند رسول نے راستہ بدلنا چاہا، کہا نہیں،
ہم جدھر چاہیں کہ ادھر چلیں. راستہ طے ہوا. خور کا لشکر پیچھے پیچھے ہے. حسین صاحب اور کریں بس چند جملے ہیں, ہمیں آخری منزلوں میں پہنچا دیں. موقع آیا, فرزند رسول کی سواری رک گئی. فرزند رسول کی سواری رکی. وہ ہیں کہ جو ہم اس لیے دہراتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے فرزند رسول جانتے ہیں, اس کے باوجود دین کی حفاظت کے لیے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. حسین کی سواری بدلی گئی. سواری پہ سواری جب بدل دی گئی اور کوئی سواری آگے نہ بڑھی, تب حسین نے پوچھا ہے کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے. کسی نے کہا فرزند رسول اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے. کسی نے کہا اسے غازریہ کہا جاتا ہے. کسی نے کہا اسے شط فرات کہا جاتا ہے. مولا نے پوچھا کچھ اور بھی تو نام ہوگا. بولے ہم اتنا ہی نام جانتے ہیں. مسلسل نام بتانے والے بتاتے رہے, لیکن ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک اور ہے جسے شاید نام معلوم ہوگا. بلایا گیا کہ فرزند رسول نے آواز دیا ہے, آئے. کہا اس زمین کا اور کیا نام ہے؟ اس نے بھی وہی نام دہرا دیا. کہا نہیں کچھ اور بھی نام. کہا اس نام کو فرزند رسول کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. مصیبتوں کی زمین ہے, بلاؤں کی سرزمین ہے, اسے کربلا کہا جاتا ہے فرزند رسول. جیسے ہی سنا حسین نے کہا عباس ہاں ہونا ملاقو رحالنا, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں اترنا ہے. ہاں ہونا محال و خیامنا, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے. کہا فلبیک یا سیدی, آپ کا جو حکم ہے آقا ہم تیار ہیں. یہیں پر سواریاں اتار دی گئی, خیمے لگانا شروع کر دیے گئے. ایک سب سے پہلے خیمہ لگا, اس خیمے میں پہلے زینب ام کلثوم رقیہ اور رباب کو ٹھہرا دیا گیا. اب جو صحابیوں کے خیمے لگانا شروع کیے گئے, جیسے ہی خیمے لگنا شروع ہوئے آواز دیا زینب نے فضہ میرے پاس ماں جائے کو بلانا. چل جیسے ہی حسین آئے فضہ نے آواز دیا فرزند رسول شہزادی زینب پکار رہی ہے. حسین آ گئے. حسین آئے, خیمے میں سلام کیا. کہا ماں جائے میں کیا دیکھ رہی ہوں, میں کیا سن رہی ہوں, ارے میرے ساتھ کیا ہو گیا. میں خیمے میں رکی اور ویسے ہی کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اے ماں جائے حسین, ارے میں خیمے میں رکی ہی تھی کہ میرے سر تو ردا ہٹی اور اس زمین کی خواجہ اے بہن زینب خیمے کے پیچھے جو رو رہا ہے کوئی اور نہیں ہے, اما فاطمہ زہرا. جب سے ہم مدینے سے چلے ہیں اما ہمارے ساتھ ساتھ ہے. بھیا میرے سر سے چادر کیسے ہٹی. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارے سر سے چادر چھنے گی. بھیا مجھے معلوم تھا, لیکن پوچھا اس لیے کہ لوگوں تک آواز چلی جائے کہ ہم جان رہے ہیں اختیار ہے اور ہم امتحان کی منزل. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد, شہداء کربلا کے صدقے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں روزانہ نیک اعمال کو بڑھانے کی توفیق عنایت فرما.
معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق وہ دے کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شریک ہوتے ہیں لاحق پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض کے ادا کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ ماتم یرسل